السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 اور 159 ہوگا، 158 اور 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے۔ یہ حل کا معنی ہوتا ہے کیا، لیکن جب اسی آیت میں اللہ آ رہا ہو تو پھر اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ ینظرون وہ انتظار کر رہے، یہ نون زواد را نون زوئے را، تو اس میں آپ دیکھیں جب انسان انتظار کرتا ہے تو نظریں ادھر اٹھاتا ہے، تو یہ اس کا معنی انتظار ہوا۔ واو نون جمع کی نامت اللہ مگر ان یہ کہ تاتیہم، ہم ضمیر ہے ان کے پاس، تاتیہم ان کے پاس آئیں، الملائکۃ فرشتے، ملائکہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ملک کی جمع ملائک۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے ہم غیر عربی لوگ جو ہیں بیٹیوں کے نام ملائکہ رکھ لیتے ہیں، میں نے سنے ہیں کئی نام۔ او یاتیا، یا آئے، ربو کا آپ کا رب، او یاتیا یا آئیں، بعض آیاتی ربک تیرے رب کی نشانیاں، آیات نشانیاں۔ یوما جس دن یاتی آئیں گی، بعض آیات بعض نشانیاں، ربی کا آپ کے رب کی، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی، لا ینفع نہیں نفع دے گا۔ ینفع کو دیکھیں تو نون فا اور عین، نفع اور نقصان جو ہم جس کا اپوزٹ نقصان ہے، یہ وہی لفظ ہے نفع۔ ہم نافع بھی کہتے ہیں نفع دینے والے کو۔ نفسن، نفس جان کو کہتے ہیں، کسی جان کو، ایمانہا اس کا ایمان لانا، لانا بریکٹ میں، اس کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا، ایمان لانا۔ لم تکن، لم نہیں، تکن تھی، یہ جو وہی کن کانا، یہ وہی لفظ ہے جو آپ بار بار پڑھتے ہیں، اور جو تا ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، واحد مؤنث کی۔ لم تکن نہیں تھی، آمنت وہ ایمان لائی، من قبل اس سے پہلے، او کا ثبت یا کمایا اس نے، یہ آپ کسب کئی بار پڑھ چکے ہیں، کاف سین با، اردو میں بھی کسب ہم کسب حلال کہتے ہیں نیک کمائی کو، کیا کہتے ہیں؟ نیک کمائی کو کسب حلال۔ کاسبہ، الکاسب حبیب اللہ جس طرح ہے، فی ایمانہا اپنے ایمان میں، خیرہ کوئی بھلائی، کل فرما دیں، انتظروا تم انتظار کرو، کل انتظروا آپ فرما دیں آپ انتظار کرو، وہی انتظار والا آیا پیچھے، انا یقیناً ہم، منتظرون ہم انتظار کرنے والے ہیں۔
با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں اس کا. وہ نہیں انتظار کر رہے مگر، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ بس اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. وہ نہیں انتظار کر رہے مگر کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا اس کی بعض نشانیاں آئیں. آپ کے رب کی بعض نشانیوں سے مراد قیامت کی نشانیاں. جس دن بعض نشانیاں تیرے رب کی آ جائیں گی پھر ان کا ایمان لانا کسی جان کو نفع نہ دے گا. اور نہیں کیا تھا کوئی بھلائی کا کام اس سے پہلے، وہ ایمان لایا، ایمان لانے سے پہلے بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا تھا، اور نہیں تھا وہ ایمان لایا اس سے پہلے یا کمائی اس نے کی اپنے ایمان میں کوئی بھلائی. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ نفع ایمان لے آئے وہ بھی نفع نہیں دے گا اس کو. اور بات یہ ہے اصل میں کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور نہ ہی اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی کی تھی. قیامت کی نشانی کو دیکھ کے ایمان لا رہا ہے. کہہ دیجئے تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقو، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. فرقو کو دیکھیں تو اردو کا لفظ فرق ہے، یہاں سے بن سکتا ہے تفریق، بن سکتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ کرنا. تفریق بھی کریں گے تو کسی اماؤنٹ سے آپ ایک اماؤنٹ نکال دیں گے تو وہ الگ الگ ہی ہو جائیں گے. دینہم، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کہ فلاں تو افراط و تفریق کا شکار ہے، یا کہتے ہیں وہ تفریق نہیں کرتا عوام کے اندر، تو اس کا مطلب فرق کرنا. ٹکڑے ٹکڑے کر لیا دینہم، اپنے دین کو. وکانو، اور ہو گئے، شیعن، گروہ گروہ. یہ جو شیعہ لفظ بولتے ہیں ہم، اس کا معنی بھی گروہ ہے، اور یہ لفظ کوئی بذات خود برا نہیں ہے، اس کا لفظی معنی گروہ ہے. اگر کوئی ایسا گروہ ویسے پیدا ہو جائے دنیا میں جو اچھے کام نہ کرے تو پھر اس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ پتہ نہیں یہ بات ہی بری ہے. یہ لفظ برا نہیں ہے، یہ نبیوں کے لیے بھی اللہ نے، نبیوں کے گروہ کے لیے بھی استعمال کیا قرآن میں. شیعہ لستا، لستا نہیں ہے آپ، تا کا معنی تو، منہم، ان میں سے، فی شعین، کسی چیز میں، انما، حقیقت، در حقیقت، بے شک نہیں، مطلب ہے کہ بہت زور دیا گیا ہے، در حقیقت. امرہم، ان کا معاملہ، ان کا امر، اللہ، اللہ کی طرف ہے. ثم، پھر، ینبئہم، وہ خبر دے گا انہیں. ینبئہم، یہ نبی بھی اسی لفظ سے بنتا ہے، نون با حمزہ سے. وہ اللہ کی خبریں دینے والا، جو خبریں اللہ کی ہوتی ہیں وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے. بما، اس کی جو، کانو یا فعلون، وہ کرتے تھے. یا فعلون کو دیکھیں تو فا عین لام، فعل. فعلا کیا ہوتا ہے؟ کرنا. اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، تو آپ کسی چیز میں، ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہیں. بریکٹ میں کریں کہ آپ کے ذمے نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز ان کی آپ کے ذمے نہیں ہے. در حقیقت ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. پھر وہ انہیں، وہ سے مراد اللہ، انہیں اس بات کی خبر دے گا جس میں وہ، جو وہ کیا کرتے تھے. تو آئیے، آسان سبق ہے، کوئی لفظ مشکل نہیں آیا ہے آج کے سبق میں، تو ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں ایمان نہ لانے والے
جو بڑے ڈھیٹ ہو گئے تھے، جو کہتے تھے کہ قیامت تو آئے گی نہیں، ان کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ بس یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی نشانیاں آ جائیں، مطلب قیامت ظاہر ہو جائے، تو پھر یہ اس کے علاوہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ بڑے ڈھیٹ ہیں، یہ حق کو بار بار دیکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل قبول نہیں کرتا۔ ان کے اس قدر حق کو بار بار دیکھ کر انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کے آنکھوں پر موریں لگ چکی ہیں، اب حق بات ان کا دل قبول نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اس قدر برائی میں آگے چلے جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو نیکی کی بات کریں، جس بندے نے سال سال نماز نہیں پڑھی، آپ اسے نماز کا کہہ کے دیکھیں تو اسے وہ بات بھاتی ہی نہیں ہے، اور وہ آگے سے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانی آ جائے، یا قیامت کی نشانی سے پہلے یہ مان نہیں لائیں گے، تو اگر اللہ کی نشانی، تیرے رب کی نشانی جب آ گئی، یعنی قیامت برپا ہو گئی، جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، جب قیامت ظاہر ہو گئی، جب قیامت کا زلزلہ برپا ہو گیا، تو پھر کسی کا ایمان لانا، ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ کیوں کہ یہ پہلے تو ایمان نہیں لائے، اور نہ انہوں نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی کی، بس اب تو یہ قیامت کو دیکھ کر ایمان لے بھی آئیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی روح جو ہے وہ اس کے گلے میں اٹک جائے، حدیث کا مفہوم ہے، تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے پہلے آپ توبہ کر لیں، جب تک موت نظر نہیں آتی تو اللہ بڑا مہربان ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور توبہ کی وہی شرط ہے کہ جب توبہ کریں تو پکا ارادہ کریں کہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اس وقت یہ ارادہ پکا ہونا چاہیے، رب سے ڈرنا چاہیے، رب کے سامنے شرمندہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر کبھی نفس کی وجہ سے یا شیطان کی وجہ سے انسان پھر برا کام کر بیٹھے تو پھر توبہ کرے، لیکن یہ نہیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے اور ساتھ توبہ کر رہا ہے۔ دکان پہ بیٹھا ملاوٹ کر رہا ہے، ملاوٹ والی چیز بیچ رہا ہے، اور ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، ساتھ تسبیح پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو توبہ یہ ہے کہ جب اللہ سے ڈرے بندہ، اس وقت وہ برا کام چھوڑ دے اور نہ کرنے کا، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، پھر کہیں دوبارہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح جو ایمان والے ہیں وہ اگر قیامت کو دیکھنے سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں تو پھر تو ان کی بچت ہے۔ اگر وہ موت کو دیکھ لیں پھر ایمان قبول لیں، اور اگر وہ قیامت کو دیکھ لیں تو پھر ایمان لائیں یا کوئی نیک کام کرنا شروع کر دیں تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دیں کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، چونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ پھر قیامت کو ابھی لے آؤ۔ چونکہ قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اللہ کو علم ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہے کب آئے گی۔ قرآن نے یہ بات بتائی ہے، تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ انہیں کہہ دو تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کہ کب قیامت آئے گی۔ اس سے پہلے پہلے، اور ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے ہم آج توبہ کریں، آج اپنے اعمال کی اصلاح کریں، آج ہم جو ہے نیکی کی طرف آئیں اور برائی کو چھوڑیں، تو پھر فائدہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔